یہی عرض کر رہا تھا کہ مائک ٹھیک نہیں ہے, یہی عرض کر رہا تھا نا میں. اچھا یہاں یہ بھی مسئلے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کر رہا ہے. اب کیمرے تو لگے ہوئے ہیں لیکن کیمرے میں تو 20 بندے آتے جاتے نظر آ رہے ہیں نا. اب یہ اندر گھس کے بٹن کس نے یوں کیا یہ تھوڑی نظر آ رہا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی ہے کہ جنات کا کام ہے, بڑی سیریسلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے, جنات کر رہے ہیں. اب آپ یہ سوچ دینداروں کی دیکھو, اس سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تفتیش کے مراحل سے جب ہم گزرتے ہیں, اگر ہم بیچ میں جن کو لے آئیں تو کبھی کسی خرابی کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں ہم؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ ہو رہا ہے گھروں کے جھگڑوں میں. آپ انویسٹیگیشن کرو کہ کون صحیح غلط تھا جس کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہیں, وہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ کسی نے جادو کیا ہے. یہ کسی نے کیا کیا ہے, جادو کیا ہے. یہ کسی نے جناب یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا. بیمار ہو گئے آپ, جادو کیا ہے. تو جب آدمی جادو پہ ڈال دے, جن چڑیل بھوت پہ ڈال دے, تو وہاں سے ترقی کی راہیں کیا ہو گئیں, ختم. ترقی کے لیے ضروری ہے, ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے, بلندیوں تک پہنچنا ترقی نہیں کہلاتا. خوب سمجھ لیں, بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو بلندی تک پہنچنا ترقی نہیں ہے. ترقی یہ کہ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں کل اس سے ایک قدم آگے چلے جائیں, موجودہ حالت سے اگلی حالت بہتر ہو. اٹ از کالڈ ترقی, جس کو انگلش میں پروگریس کہتے ہیں. یہ میں انگلش جھاڑنے کے لیے نہیں, اردو کا ترقی کا لفظ سمجھانے کے لیے, کیونکہ آج کل لوگوں کو انگلش زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو جس اسٹیپ پہ آپ ہیں نا, اس اسٹیپ سے ایک قدم آگے نکلنا کیا کہلاتا ہے, ترقی. دنیا میں کسی کا باپ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اور غلطیوں کی ریزن تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ غلطی ہوئی کیوں. مسلمان کا جو تباہی بربادی ہے نا, خاص طور پہ دیندار لوگوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں, کیونکہ جن چڑیل بھوت میں لبرل لوگ نہیں ہیں, دیندار لوگ ہیں. بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں یار. جن چڑیل بھوت یہ لبرل لوگوں کے, گوروں کے مسائل, جاپانیوں کے, فرانسیسیوں کے مسائل نہیں ہیں, یہ دینداروں کے مسائل ہیں. اور دینداروں میں علماء کے زیادہ مسائل ہیں, یہ عوام کے کم ہیں, اس میں علماء زیادہ مبتلا ہیں. یہ تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. گورے کو کوئی مسئلہ ہوگا نا, کہیں بھی خارش بھی ہو رہی ہے, اس کو بھی ہوتی ہے خارش. اور یاد رکھو مسلمان جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو خارش ہوتی ہے تھوڑی, لیکن ہوتی رہتی ہے. گورے کو جب خارش ہوتی ہے نا, وہ ہماری طرح یہ نہیں کبھی یوں کھجا رہا کبھی یوں ہلکی پھلکی, اس کو پھر طبیعت سے ہوتی ہے. وہ پھر وہ والی ان کو وہ گورے والی خارش ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ہوئی ہے. وہ پھر بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں. وہ یہ مسجد سے چپل چراتے نہیں ہیں, یہ ان چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. خیر, تو خوب سمجھ لیں, دنیا میں کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے. غلطیوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے, غلطی کو غلطی مانے. اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی, تو آپ غلطی کو غلطی مانو گے. جب نہیں مانو گے تو اگلا اسٹیپ کہاں سے پورا ہوگا. اچھا یہ میں عرض کر دوں, ہم میں سے جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ زبان سے کہتا ہے ہاں ہو سکتی ہے. آپ اس سے پوچھیں آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہ کہے گا ہاں ہو سکتی ہے. پھر آپ کہیں یہ والا کام جو آپ سے ہوا ہے غلط ہوا ہے, یہاں آ کے میٹر گھوم جائے گا اس کو, کہے گا میں کیسے غلط کر سکتا ہوں, میں پاگل ہوں کیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو انسان زبان کی حد تک مانتا ہے عملی لائف میں اس کو قبول نہیں کرتا. زبان سے سب کہتے ہیں کہ یار آدم سے غلطی ہو سکتی تھی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اتنا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کافی نہیں ہے, کانسیپٹ کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے. آپ پریکٹیکلی عملاً یہ دکھاؤ کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے,